مسائل کو کیسے گزارا جائے اس کا ہی تذکرہ ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو یہ قرآن پڑھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہمارا ہی ذکر موجود ہے، ہمارا ہی تذکرہ ہے، ہماری ہی باتیں ہیں، ہماری بھلائی کی، ہمارے نفع کی، ہمارے نقصان کی، ہمارے فائدے کی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. اس وجہ سے قرآن کا پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے بالکل مینڈیٹری ہے، واجب اور ضروری ہے، کوئی آپشنل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا ہی ذکر ہے. جیسے کمپنی کا میسج اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ نقصان اور خسارے میں پڑ سکتے ہیں، کسی فائدے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، ایسے ہی اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو آپ یقینی طور پہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا فائدہ یہ آپ مس کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں. اس وجہ سے قرآن کا پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے. اور یقین جانیے پڑھنے سے میری مراد تلاوت کرنا نہیں ہے، پڑھنے سے میری مراد تلاوت کرنا نہیں ہے. کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کمپنی سے میسج آپ کو آیا تو وہ میسج جو آتا ہے اس میں آپ کو ریپلائی کرنا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، کوئی ڈائریکشن دیے گئے ہوتے ہیں، آپ کو کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے وہ نہیں کیا اور کمپنی کا مینیجر آپ سے ملتا ہے تو کہتا ہے تم نے میسج نہیں پڑھا کیا؟ تم نے میسج نہیں پڑھا کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی میسج کا جواب کیوں نہیں دیا، جو اس میں باتیں بتائی گئی تھی تم نے کیا کیوں نہیں؟ حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے میسج پڑھا ہو. تو میسج پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھنا مراد ہے. ایسے قرآن پڑھنے کا مطلب صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ جو جن چیزوں کا کرنے کا حکم قرآن میں دیا گیا آپ اسے بجا لائیں، جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رک جائیں. یہ قرآن کا پڑھنا ہے، یہ قرآن کا پڑھنا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن پڑھنے کی جہاں جہاں بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، جیسے کہ جو عربی زبان کی ڈکشنری لکھی گئی ہے اور لغت کی جو کتابیں لکھی گئی اس میں تلاوت کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا عمل کی نیت کے ساتھ. پڑھنا جیسے تہذیب اللغہ میں موجود ہے کہ پڑھنا عمل کی نیت کے ساتھ. تو عمل کی نیت کے ساتھ تبھی آپ پڑھ سکیں. مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں تلاوت تو آتی ہے لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی، اور جب سمجھتے نہیں ہیں تو عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، آپس میں لازم اور ملزوم ہے، واجب اور ضروری ہے کہ ایک کر کے ساری چیزیں سیکھیں، یہاں تک کہ ہم قرآن کی اصل مقصد تک پہنچ جائیں، قرآن کے اصل میسج اور پیغام تک پہنچ جائیں. یہی چیز ہے. اگر اس سے اگنور کیا جاتا ہے اور اس سے بے توجہی برتی جاتی ہے، جیسے کہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے بھائی یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حافظ و قاری ہو جانا قرآن کا پڑھنا ہو گیا. قرآن کا مقصد اور قرآن جس ہدف کے لیے بھیجا گیا وہ ہو گیا مکمل. کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حافظ ہیں، قاری ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن ایک لفظ قرآن کا نہیں سمجھتے. وہ جانتے بھی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، کن چیزوں سے روکا جا رہا ہے، کن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. اور اس کی واضح مثال ہمارے ہاں جو ائمہ اور خطبہ ہوتے ہیں، ائمہ خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی جگہ رکوع میں چلے جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے. ابھی آیت کا وہ حصہ باقی رہ گیا جو آیت مکمل کرنی ہے، یعنی جہنم کا مثال کے طور پہ ذکر ہو رہا ہے، جہنم کے کچھ حصے کا ذکر ہوا اور ابھی آدھا حصہ ذکر ہوا، آدھا باقی ہے، اور وہیں پہ رکوع چلے گئے یا وہیں سے وہ شروع کر دیے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھتے تو بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے، بیچ میں بات تو نہ ادھوری چھوڑی جاتی ہے نہ وہاں سے شروع کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے جانکار ہیں، در حقیقت یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے لوگ. ہاں ٹھیک ہے، قرآن کے بہت سارے حقوق میں سے ایک حق ادا ہو گیا کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا، آپ تلاوت کرنا جان گے اور اس کا ایک ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن کیا اس سے قرآن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوا؟ ہرگز نہیں پورا ہوا. آپ دیکھیں ہندوستان کا سروے کیجئے، کروڑوں حافظ موجود ہیں، کروڑوں حافظ موجود ہیں، لیکن کیا کروڑوں حافظ ہونے کا مطلب یا قرآن حفظ کرنے کا مطلب جو قرآن کے جو میسج ہے، جو پیغام ہے، کیا ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچا سکیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں نے یہ سورہ پڑھ لی، فلاں نے یہ سورہ پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو سمجھ گئے، اس پر عمل کر لیے اور اس کی تمام چیزوں سے واقف ہو گئے. وگرنہ ان کے زمانے میں تو عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہی کے لب و لہجے میں قرآن نازل ہوا. اس کے باوجود کیا وجہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق امام مالک کہتے ہیں
کہ انہوں نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ 4 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، تو 4 سال ہی مانتے ہیں، تو 4 سال میں کون سی سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے؟ زبان ان کی ہے، لب و لہجہ ان کا ہے، لغت ان کی ہے، اس کے بعد بھی 4 سال لگ گئے۔ اس کا معاملہ یہی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کے تمام اوامر پر عمل کرنا، اور تمام جو چیزیں جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے۔ بہرحال تو قرآن اس لیے ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے کہ اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، ہمارا ہی تذکرہ ہے، ہماری باتیں کی گئی ہیں، دوسری کسی کی بات نہیں کی گئی، یعنی جس میں صرف اور صرف ہماری ہی خیر اور بھلائی ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اس سے قرآن نے متنبہ اور آگاہ کیا ہے۔ اس وجہ سے کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آدمی اس کتاب کو پڑھے، اس قرآن کو پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، مبارک کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، پڑھنا عمل کرنا سراپا مکمل یہ کتاب کیا ہے؟ مبارک ہے، برکت والی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں، اس کی نشانیوں میں ریفلیکشن کریں، غور و فکر کریں۔ اس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب آپ یقین کریں کہ کیا پڑھنے سے جو آدمی سمجھتا نہ ہو قرآن اور اس کے ترجمے سے واقف نہ ہو، اس کی تفاسیر سے واقف نہ ہو، تو کیا وہ کیا سمجھے گا، کیا غور و فکر کرے گا؟ وہ شخص کیا ریفلیکشن کرے گا قرآن کے اندر؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس میں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ریفلیکشن کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اسی مقصد کے تحت قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن میں کہا ہے کہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں، یہ بڑی ہی جامع ہے، بہت ہی اہم ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ہم اور آپ جو ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور وہ خوش فہمی یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آ گیا، ہم بہت اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن کا سارا حق اتر گیا ہم سے۔ یاد رکھیے کہ اکثر علماء نے یہ بات ذکر کی، خاص طور سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ آپ جانتے ہیں سورہ فرقان کی آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپلین کریں گے، شکایت کریں گے اللہ کے ہاں کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ تو کہتے ہیں قرآن چھوڑ رکھنا یہ بھی کہ آدمی قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم حافظ قرآن ہو دنیا کے اندر، لیکن قیامت کے دن ہمارا شمار قرآن چھوڑنے والوں میں ہو، جنہوں نے قرآن چھوڑ رکھا ہے ہمارا شمار ان میں ہو۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس بات کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سمجھ لے کہ قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا مطلب کیا ہے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مطلب کیا ہے، اور قرآن کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، کیوں ان میں دوسرے قرآن کے اندر دوسرے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بطور قصے تو نہیں بیان کیے گئے نا، کیونکہ قرآن تو کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے نہیں، پھر اس میں موسیٰ کا، فرعون کا اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء اور ان کی قوموں کا، ان کی امتوں کا تذکرہ اور قصہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ صرف اس وجہ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تم ایسا راستہ مت اختیار کرنا، اگر ایسا کرو گے تو جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہوگا ایسا۔ تو یہ سارے واقعات جو بیان کیے گئے یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ بہرحال اب یہ سمجھ لینے کے بعد یہ بات تو واضح ہوگی، اس سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ ہمیں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے اور کیوں قرآن کا کوئی حصہ ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ قرآن میں ہمارا ہی ذکر موجود ہے، اور جتنا حصہ ہم چھوڑیں گے، جتنا ہم قرآن کم پڑھیں گے اور کم سمجھیں گے، اس پر کم عمل کریں گے، اس میں ہمارا ہی نقصان اور خسارہ ہوگا، ہمارا ہی نقصان اور خسارہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہمارے ہی متعلق گفتگو اور بات کی گئی ہے۔ اب آئیے قرآن کے متعلق ایک موٹی موٹی معلومات ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ تفسیر کا باقاعدہ طور سے آغاز کیا جائے۔ کچھ چیزیں قرآن حکیم کے متعلق اور کچھ چیزیں تفسیر کے اصول اور پرنسپل کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، تاکہ اسی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو سکے
ہمارے لیے کہ قرآن کے کن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کس قدر جاننا ضروری ہے، کن لوگوں سے قرآن کا درس سیکھا جا سکتا ہے، کن لوگوں سے نہیں سیکھا جا سکتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کیا ہے معلوم ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن عام طور سے قرآن کے بہت سارے نام ہیں، قرآن کے بہت سارے نام ہیں، 5 نام بہت مشہور ہیں، 5 نام بہت مشہور ہیں۔ سب سے پہلا نام قرآن، یہ قرآن میں لفظ قرآن جو ورڈ ہے قرآن کا، یہ تقریباً قرآن میں 61 مرتبہ 61 مرتبہ آیا ہوا ہے قرآن کے اندر۔ لفظ قرآن قرآن کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر 61 مرتبہ آیا ہوا، سب سے زیادہ۔ اسی طریقے سے دوسرا جو نام ہے قرآن کا وہ ہے الکتاب، جو کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب سے مراد قرآن، جہاں بھی الکتاب کہا جائے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے تیسرا نام قرآن کا وہ الذکر ہے۔ کیا ہے؟ الذکر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کر دیں، کلیئر کر دیں، واضح کر دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا ہے نصیحت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک اور نام الفرقان ہے، الفرقان ہے، یہ بھی بہت مشہور نام ہے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فرقان کی پہلی آیت میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، فرقان قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ بھی فرقان کا لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہے جو قرآن کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام قرآن کا التنزیل بھی ہے، قرآن کا ایک نام التنزیل بھی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، نازل کردہ قرآن ہے۔ تو یہ 5 نام بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 55 نام، اور بہت سارے علماء نے 93 نام تک اس کے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ 5 نام جو آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں قرآن کے۔ آئیے دیکھیں، چونکہ ہمارے درمیان بھی سب سے زیادہ قرآن کا لفظ مشہور ہے، معروف ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن قرأ یقرأ سے مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے اصل، لیکن مصدر کبھی کبھار یہ جو ہے مفعول کے معنی میں ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب۔ اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کا ہوتا ہے جمع کرنے کے، کلیکٹ کرنے کے، کیونکہ اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر پرانے واقعات جس میں عبرت اور نصیحت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان تمام چیزوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے، اس میں جمع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام قرآن ہے۔ اسی طریقے سے اصطلاح کے اندر، یعنی قرآن کسے کہا جاتا ہے، قرآن کسے کہا جاتا ہے، قرآن کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا کی جا سکتی ہے، اس کی کئی تعریف کی گئی ہے اور تقریباً سارے کا معنی ایک ہی جیسا ہے۔ اس میں بہت مشہور تعریف امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارشاد الفحول صفحہ نمبر 29 پہ کرتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ۔ قرآن کہتے ہوا کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کا کلام۔ گویا کہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کلام اللہ اللہ کی بات کو کہتے ہیں۔ قرآن کیا اللہ کی بات کو کہتے ہیں؟ جیسے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا پہلے ہی صفحے میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ، اللہ رب العالمین کا کلام۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں بڑی محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اسے قرآن نہیں کہا جا سکتا، اسے قرآن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو القرآن ہوا کلام اللہ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہی اختلاف، اور یہ بھی سمجھیے اب اللہ کا کلام یعنی اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات ہے، اور کلام کرنا، بات کرنا یہ انسان کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ ایسے ہی گفتگو کرنا، بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا
خلق قرآن کا مطلب جیسے ہم خلق ہیں، مخلوق ہیں، تو ایسے بہت سارے فتنے پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں، خاص طور سے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کی شکل میں کیا ہے، جیسے دنیا کی ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی ویسے قرآن بھی فنا ہو جائے گا، قرآن کو مخلوق ماننے کی صورت میں۔ لیکن قرآن کیا ہے، قرآن کی تعریف کیا کی جا رہی ہے، ڈیفینیشن اس کی کیا بیان کی جا رہی ہے، اس کی پریبھاشا کیا بیان کی جا رہی ہے کہ القرآن ہوا کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کرنا، بات کرنا، یہ کیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس وجہ سے قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی صفت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص اور کمی نہ کبھی تھی نہ کبھی پیدا ہو سکتی ہے، وہ ہر طرح کی کمیوں سے پاک ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ تو اس سے تردید ہوتی ہے، رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہوا، کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ گویا کہ جو موسیٰ پر نازل کیا گیا، جو ابراہیم پر، جو عیسیٰ پر، جو داؤد پر، جو دیگر انبیاء پر، اسے قرآن نہیں کہہ سکتے، اسے قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، جس کی تلاوت کے ذریعے سے، جیسے نمازوں میں اور دوسری جگہوں پر اس کے ذریعے سے کیا ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ قرآن کی ڈیفینیشن ہے اور اس کی تعریف ہے جو بیان کی گئی ہے کہ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور جس کی تلاوت کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے۔ اسے قرآن کہتے ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں۔ تاہم بہت سارے علماء نے اس کے علاوہ بھی تعریف بیان کی ہے، لیکن تقریباً معنی سب کا ایک ہے، تقریباً معنی سب کا ایک ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں آگے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا نزول کب ہوا، سب سے پہلے قرآن کا نزول کب ہوا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ سب سے پہلے نزول قرآن کا کب ہوا؟ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے، آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو چکی تھی۔ سید الملائکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، جو سید الملائکہ ہیں یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ذریعے سے قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی آیات لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں جو سید الکونین ہیں، جو سارے جہان کے سردار ہیں۔ ان پر ملائکہ کے جو سردار ہیں ان کی طرف سے قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن بھی کیا ہے، سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول اس وقت ہوا جب آپ 40 سال کے ہوئے، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل کیا گیا، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی شروعات کی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، یہیں سے آپ نبی بنائے گئے۔ یہ سب سے پہلی آیات قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی جو 30ویں پارے کے اندر ہے، یہ 5 آیات نازل کی گئیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد کچھ وقت تک وحی کا سلسلہ رک گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا، قرآن کا کوئی دوسرا حصہ آپ پر نازل نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 دوسری آیات نازل ہوئی جو سورہ مدثر کی ہیں۔ سورہ مدثر کی دوسری 5 آیات، ابتدائی 5 آیات نازل کی گئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ آیات نازل کی گئیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں
کہ اقرا جب آپ پر نازل کی گئی تو اس سے آپ نبی بنائے گئے، اور جب مدثر کی 5 آیات نازل کی گئے تو آپ رسول بنائے گئے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن نازل کیا گیا وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ ہے. اب اس میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے ظاہری طور پہ اختلاف معلوم ہو رہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ کہتی ہیں اور دیگر صحابہ کچھ کہتے ہیں اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آپ پر 5 آیات نازل کی گئی، اس کے بعد وہی کا سلسلہ رک گیا. رکنے کے بعد سب سے پہلے جو آیات نازل کی گئی وہ سورہ مدثر کی 5 آیات ہیں. یہ مطلب ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے یہ کہنے کا کہ آپ پر 5 جو آیات سب سے پہلے نازل کی گئی ہیں، یعنی وحی کے بند ہو جانے کے بعد سب سے پہلے جو آیات نازل کی گئی ہیں وہ سورہ مدثر کی 5 آیات ہیں. یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال مکمل ہو چکی تھی. سب سے پہلے آیات جو آپ پر نازل کی گئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا اور اس کے بعد جو آیات نازل کی گئی وہ 29ویں پارے کے اندر جو سورہ مدثر ہے اس کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئی. اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کا نزول 2 طریقے سے ہوا ہے. یعنی قرآن کی جو آیات نازل کی گئی وہ 2 طریقے سے نازل کی گئی. ایک آیت یا کچھ آیات وہ ہیں جو ریزن کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے نازل کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں قرآن نازل فرمایا، یا اسی طریقے سے کوئی حادثہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما کر کے کسی چیز سے روک دیا یا کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا. جیسے مثال کے طور پہ لوگ شراب پیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے، اور نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جب شراب کی حالت میں ہو، شراب پیو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ اس طریقے سے بہت ساری آیات وہ ہیں جو ریزن، سبب ہے جس کے نازل ہونے کا. جیسے مثال کے طور پر ایک وہ عورت جن کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسئلہ لے کر آئی تھی، تو اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سورہ مجادلہ کی آیات نازل کی گئیں. تو لیکن اس طرح کی آیات قرآن میں کم ہیں. اکثر آیات اور قرآن کا اکثر حصہ وہ ہے جو بغیر کسی ریزن اور سبب کے نازل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت کا شان نزول ہے اور اس کا سبب نزول ہے جس کی وجہ سے قرآن کیا ہے نازل کیا گیا. ایسا نہیں ہے. اچھا، تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جو آیات موجود ہیں ان میں کچھ آیات وہ ہیں جو کسی ریزن اور سبب کی وجہ سے نازل کی گئی ہیں، اور اکثر آیات وہ ہیں جو بغیر کسی ریزن اور سبب کے نازل ہوئی. اکثر قرآن کا حصہ وہی ہے. اس وجہ سے ہر آیت کا شان نزول اور سبب ورود کی کیوں یہ آیت نازل کی گئی یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ قرآن میں مکی صورتیں ہیں، قرآن میں مدنی صورتیں ہیں. قرآن میں مکی صورتیں اور قرآن میں مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل کی گئی. بہت سارے اقوال ہیں اور انشاءاللہ اس کو جب ہم قرآن تفسیر شروع کریں گے تو اس میں گفتگو کی جائیں گی، لیکن یہ صرف دیکھ لیتے ہیں کہ مکی سورہ وہ ہے جو ہجرت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے نازل ہوئی، وہ مکی ہے. ما نزل قبل الہجرہ فهو مکی. جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مدینہ آنے سے پہلے، وہ مکی سورہ ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی سورہ ہیں. اور انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی. اسی طریقے سے ایک سوال عام طور سے لوگ کہتے ہیں، کرتے بھی ہیں کہ کیوں قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا پورا قرآن، کہ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کیوں نہیں ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا، نازل ہونے کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوئی جب آپ 40 سال کے تھے، اور قرآن اس وقت جا کر کے مکمل ہوا جب آپ 63 سال کے ہو گئے. یعنی 23 سال میں قرآن جو ہے حسب ضرورت آپ پر
نازل ہوتا رہا. تو ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ تو اس کا کئی جواب ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ اور آپ کا دل مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے. اسی طریقے سے لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی اس سے ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا اگر نازل کی جائے. اسی طریقے سے بہت ساری برائیاں اور خامیاں موجود تھیں، اگر ایک ہی ساتھ ساری برائیوں پر پابندی لگا دی جاتی تو لوگوں کے لیے بڑا شاق گزرتا. اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل کیا گیا. پہلے شراب کو کہا گیا کہ نماز کی حالت میں نہ جاؤ پی کر کے، کبھی یہ کہا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، پھر یہ منع کیا گیا کہ اب اس سے مکمل رک جاؤ. ایسے بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھیں جو پہلے جائز تھی، بعد میں دھیرے دھیرے کر کے کیا اس کو، تو اس سے لوگ کیا ہے مضبوط ہو گئے اور لوگوں کے لیے قرآن پر عمل کرنا آسان ہو گیا. اگر پورے قرآن کو ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو لوگوں کے لیے یاد کرنا بھی مشکل ہوتا اور اس کے اوامر پر عمل کرنا اور اس سے جس چیزوں سے جن سے قرآن نے روکا ہے، جن چیزوں سے اس سے رکنا بھی لوگوں کے لیے کیا ہے مشکل ہوتا. تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں قرآن کے تھوڑے تھوڑے نازل ہونے کی، اور اللہ رب العالمین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں قرآن کے جمع کرنے کو، چونکہ وقت بھی کافی گزر گیا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا مصحف کی شکل میں، یہ جو شکل ہے قرآن کی ابھی ہمارے پاس، اس کو مصحف کہتے ہیں، اور یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے. یعنی وہ مصحف، وہ جمع جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے. قرآن کو 3 مرحلوں میں جمع کیا گیا ہے. قرآن کو 3 مرحلوں میں جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. پہلا مرحلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کو مصحف کی شکل نہیں دی گئی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے قرآن موجود نہیں تھا. کس طریقے سے تھا کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، آپ صحابہ سے کہتے کہ اسے لکھ لو، اس آیت کو فلاں جگہ لکھ لو، اس آیت کو فلاں سورہ کے ساتھ لکھ لو. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تھے. اور مکمل جو اعتماد تھا، زیادہ جو اعتماد تھا وہ کتابت پہ نہیں تھا، لکھنے پہ نہیں تھا، اعتماد حفظ پہ تھا، میموری پہ تھا. یعنی صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اسے صحابہ کرام اپنے سینوں کے اندر مکمل طور سے محفوظ کر لیتے تھے. لیکن مصحف کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن موجود نہیں تھا. بعض صحابہ کے پاس کچھ آیات موجود تھی، کسی کے پاس کچھ موجود تھی، کسی کے پاس کچھ موجود تھی، اس طریقے سے سب کے پاس موجود تھی. لیکن قرآن سب کو یاد تھا مکمل کا مکمل، لیکن کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں اکٹھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن قرآن کے قرآن اس زمانے میں بھی خوب تھے. آپ خود جانتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت سنا ہے بار بار آپ نے کہ وہ جو چند افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا ان لوگوں نے کہ ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں کچھ قرآن کے قرہ دے دیجئے جو ہمیں قرآن کی تعلیم وغیرہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ کو بھیجا تھا، اور جو جن لوگوں کو ان لوگوں نے کیا ہے قتل کر دیا آگے جا کر کے، اور جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک ان کے لیے بددعائیں کرتے رہے. تو یہ قرہ تھے قرآن کے، کیا ہے قرآن کے مکمل طور سے یہ لوگ حافظ تھے. قرآن کا جو حصہ نازل ہو چکا تھا وہ سارے کے سارے وہ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کا کلیکشن اس اعتبار سے کہ ایک کتابی شکل ہو، ایک مصحف کی شکل ہو، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کے وقت میں نہیں تھا. سارے لوگ قرآن کے حفاظ تھے لیکن کتابی شکل نہیں تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. پھر خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے. نبی، اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خاص طور سے جو لوگ وحی کو لکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوتا تھا اسے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جسے لکھا کرتی تھی، کوٹ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ قرآن لکھا کرتے تھے ان میں سب سے بڑا اور واضح نام سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. زید ابن ثابت خلفائے راشدین یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ اور ابی ابن کعب، معاویہ ابن ابی سفیان، اور اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ، خالد بن ولید، اور اسی طریقے سے ثابت بن قیس، ابی ابن کعب، اور ابان بن سعید، اور تقریباً 40 صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کی کتابت کرتے تھے، قرآن کو لکھا کرتے تھے، اپنے پاس قرآن کو لکھا کرتے تھے. لیکن مصحف کی شکل میں، کتابی شکل میں پورا قرآن اکٹھا اور جمع نہیں کیا گیا تھا. یہ وہ افراد تھے، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتی تھی. تقریباً 40 صحابہ کرام، مشہور صحابہ کا نام آپ کے سامنے لیا گیا ہے. اس کے بعد قرآن کو مصحف کی شکل دی گئی.
قرآن کو ایک جگہ کلیکٹ کیا گیا، جمع کیا گیا اور ایک کتابی شکل دی گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ اور ہوا یوں کہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سن 12 ہجری کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال بعد کی بات ہے۔ تو جنگ یمامہ میں بہت سارے وہ صحابہ کرام شہید کر دیے گئے جو قرآن کے ماہرین تھے، جو قرآن کے قراء تھے، قرآن کے حفاظ تھے، وہ لوگ شہید کر دیے گئے، جس میں سالم مولا ابو حذیفہ بھی تھے۔ سالم مولا ابو حذیفہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کا حکم امت کو دیا تھا کہ تم لوگ جن لوگوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے کون تھے؟ سالم مولا ابو حذیفہ بھی تھے۔ تو وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسے ایسے صحابہ کرام شہید کر دیے جائیں گے تو قرآن کا حصہ کیا ہے، ضائع ہو جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے، کیونکہ کتابی شکل میں نہیں ہے، اور صحابہ کرام جو قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی فرصت میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے کہ میں کام کیوں کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ پھر انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو ایسا۔ تو شروع میں انہوں نے بھی انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی سینوں کو اس بات کے لیے کھول دیا کہ قرآن کو اکٹھا اور جمع کیا جائے، اور اسی میں قرآن کی کیا ہے، حفاظت ہو سکتی ہے، قرآن کو سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور کہا کہ تم نوجوان ہو، عقل مند ہو، شعور والے ہو، بہترین حافظے کے مالک ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن لکھا کرتے تھے، اس وجہ سے قرآن کو تم لکھنا اور جمع کرنا شروع کر دو۔ یعنی قرآن لکھا ہوا تھا، مختلف صحابہ کے پاس تھا، تو اس کو جمع کرنا کیا ہے، شروع کر دو، اور ان کے ساتھ 6 کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کو بھی شامل کیا گیا۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا کہ میں ایک پہاڑ کو اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دوں تو یہ میرے لیے کام آسان تھا۔ یعنی پہاڑ کا دوسری جگہ لانا حالانکہ کتنا مشکل کام ہے، بلکہ امپاسبل کام ہے، کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے آسان تھا اس کام سے کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی کہ میں قرآن کو جمع کروں ایک مصحف اور ایک کتاب کی شکل میں، یہاں تک کہ میں نے یہ کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کی۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے صحابہ کی ٹیم، جو 6 صحابہ کی ٹیم تھی، قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ آیات کسی صحابہ کے پاس ہیں، کچھ آیات کسی صحابہ کے پاس ہیں، لیکن یاد سب کو تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھایا کرتے تھے کہ فلاں صاحب، کبھی آپ نے فلاں صحابی کو کہہ دیا لکھ دو، کبھی فلاں صحابی کو کہہ دیا لکھ دو، تو اس میں ہوا کہ ایک آیت جو ہے سورہ احزاب کی سارے لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس لکھا رکھی تھی یا کس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھ رکھا تھا، اس کا علم کیا ہے، نہیں ہو پایا تھا، حالانکہ پڑھتے سارے لوگ تھے۔ تو وہ آیت جو ہے سورہ احزاب کی آیت تھی، سورہ احزاب کی یہ آیت تھی، آیت نمبر 23 آیت تھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت سارے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، لیکن جب اس کو کلیکٹ کرنے کی بات آئی اور ایک کتابی شکل میں دینے کی بات آئی تو سارے لوگ اپنے اوراق لے کر آئے جنہوں نے لکھ رکھا تھا۔ تو یہ آیت کس کے پاس ہے، اس کو تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، تو یہ آیت صرف ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی ملی جن کا نام خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ آیت صرف انہی کے پاس لکھی ہوئی ملی، اور اس طریقے سے پھر اس کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا۔ ایک اور خصوصیت ہے خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اکیلے کی گواہی کو 2 لوگوں کے برابر قرار دیا ہے۔ یعنی اگر خزیمہ ابن ثابت کسی بھی مسئلے میں اکیلے گواہی دیں تو وہ 2 لوگوں کے برابر قرار دیے جائیں گے، یعنی جہاں پر 2 لوگوں کی گواہی معتبر ہوگی وہاں خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کافی ہوتے۔ تو یہ بڑے مشہور صحابی تھے، تو یہ آیت انہی کے پاس کیا ہے، لکھی ہوئی ملی۔ تو اس طریقے سے بڑی مشقتوں کے بعد جو ہے قرآن کو ایک مصحف کی شکل دی گئی تاکہ قرآن ضائع نہ ہو سکے، ضائع نہ ہو سکے۔ یہ سن 12 ہجری کی بات ہے۔ ایک ہی مصحف تیار کیا، یعنی ایک ہی نسخہ تیار کیا گیا تھا، کس کا، قرآن کا، ایک ہی نسخہ۔ اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ 2 نسخہ تھا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی نسخہ تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی
اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو پھر آپ کے پاس وہ نسخہ آیا. پھر جب آپ کی شہادت ہوئی تو وہ نسخہ سیدہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا. جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور سن 25 ہجری میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب سر رسول کہتے ہیں، جن کو رازدار رسول کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، وہ آذربائیجان وغیرہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ قرآن کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہیں، اور وہ یہ جھگڑا کیا ہے قراءت کو لے کر کے، کیونکہ قرآن کیا ہے عرب کے زمانے میں نازل ہوا قریش کی زبان پہ، تو وہاں مختلف لہجے تھے، یعنی جیسے ایک حرف ہوتا ہے قرآن کا، ایک لفظ ہوتا ہے تو ایک اس کے کئی الفاظ اور ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ محنت، یہ تلوار کو کہتے ہیں، سیف بھی تلوار کو کہتے ہیں، سارم بھی تلوار کو کہتے ہیں. تو اس طریقے سے کوئی جو ہے سیف پڑھے، کوئی سارم پڑھے، کوئی محنت پڑھے، تو اس طریقے سے اختلافات ہو جا رہے تھے. اور یہ درست ہے، یعنی نزول قرآن کا 7 حرف پہ 7 لہجوں پہ ہوا ہے، یہ درست تھا، لیکن اس میں اختلافات بڑھتے جا رہے تھے. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واپس آئے تو انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسے قرآن کے متعلق اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف نہ کر بیٹھیں. اس وجہ سے آپ جو ہے ایک مصحف تیار کرائیے جس میں تمام صحابہ کے مشورے سے جو ایک قرأت پر ایک لہجے میں اس کو مدون کر دیا جائے، تیار کر دیا جائے. اور یہ کمپلین جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے بھی پہنچ چکی تھی، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی تو صحابہ کرام موجود ہیں، بعد میں جن لوگوں کے پاس قرآن کا علم پختہ نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے جو لوگ قرآن کے نزول کے وقت موجود نہیں رہے، تو یہ اختلافات کیا ہے بڑھ سکتے ہیں. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا. تمام صحابہ کرام نے اس کام کو پسند کیا اور اس سے راضی ہوئے، اور اس کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن میں شمار کیا، ان کے اچھے کاموں میں اس کو شمار کیا گیا. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا. زید بن ثابت کا نام بار بار آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی واضح نام جو قرآن کی کتابت اور وحی لکھتے تھے وہ زید بن ثابت تھے. پھر زید بن ثابت کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری دی تھی. اس وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ذمہ داری سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ آپ اس معاملے میں ماہر ہیں، آپ قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع کریں. اور ان کے ساتھ 3 قریشی صحابی کو شامل کیا گیا، جن میں عبداللہ ابن زبیر اور سعید بن عاص اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. زید ابن ثابت انصاری صحابی تھے اور باقی تینوں صحابہ یہ قریشی تھے. اور اس نسخے کو جو ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرایا تھا، اس نسخے کو بھی لائے تاکہ سب میچ کر کے ملا کر کے یہ معاملہ تیار کیا جائے. اور یہ بھی کہا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تم چاروں کا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، لہجے کے متعلق کی کیا لکھا جائے، تو قریش کی زبان پر قرآن کو لکھنا، قریش کی زبان پر قرآن کو لکھنا، کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل کیا گیا. اس طریقے سے یہ تیسرا مرحلہ جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. اور اس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 نسخے قرآن کے تیار کرائے تھے، اور اہم شہروں میں یمن وغیرہ میں اور شام وغیرہ میں وہ بھیجے گئے تھے 5، اور بعض روایت کے مطابق جو ہے 7 نسخے تیار کرائے گئے تھے. واللہ عالم. بہرحال 5 کم سے کم یہ نسخے تیار کرائے گئے تھے، اور جو یمن اور شام اور دیگر اسلامی ممالک میں بھیجے گئے تھے. تو اس طریقے سے قرآن کے متعلق یہ چند معلومات اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارے سامنے پیش کی گئی اور جمع کی گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا جمع کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، تو کیوں کیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کا جو راستہ نہیں اختیار کیا گیا، اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سارے لوگ قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں وہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی. لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور بعد کے زمانے میں یہ ضرورت محسوس کی گئی، تو اسے اکٹھا اور جمع کیا گیا. یہ کوئی بدعت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی کسی بھی صورت میں مخالفت نہیں پائی گئی اور صحابہ کا اس میں اجماع پایا گیا ہے، اس وجہ سے اس میں صرف اور صرف خیر ہے قرآن کو جمع کرنے میں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی کا معاملہ یا اس میں شک اور شبہ امت کے اندر پیدا کرنا، یہ ان لوگوں کی علامت ہو سکتی ہے جو حقیقت میں قرآن سے دور ہیں، قرآن سے قریب رہنے والے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی، وقت ہو چکا ہے، امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ نے ان باتوں سے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مکمل اس کی توفیق بخشے۔ اس کے بعد تفسیر کے متعلق انشاءاللہ رب العالمین اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ پہلے آپ کے سامنے ایک دو درس میں پیش کی جائیں گی، پھر باقاعدہ طور سے ہم انشاءاللہ تفسیر کے اندر داخل ہوں گے۔ ابھی ایک اہم موضوع رہ گیا ہے کہ تفسیر کس طریقے سے کی جائے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، تفسیر کو کس طریقے سے کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، سلف نے کس طریقے سے قرآن کی تفسیر کی ہے، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن کو منمانی طریقے سے تفسیر قرآن کی بیان کرتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ بر صغیر میں بہت ساری اردو تفاسیر ایسی لکھی گئی ہیں کہ آپ شروع سے لے کے اخیر تک پڑھا لیے، ایک بھی حدیث کا سہارا نہیں لیا گیا ہے۔ ایسی تفاسیر جو صرف عقل پر اور اسی طرح سے لاجک پر وغیرہ پہ ڈیپینڈ ہے، یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک صحیح ہے، اس کا اندازہ اسلاف کے ان طریقوں سے مل جائے گا آپ کو کہ انہوں نے کیسے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ ایکچولی جو ہے یہ شروع میں ہونا تھا، مگر آپ کا جو انٹروڈکشن کا ٹائم ہوا ملا نہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں میرے جو میں کرا دیتا ہوں، آپ کو وقت نہیں لگے گا۔ میرا نام انعام اللہ، والد صاحب کا نام عبدالصمد ہے، میرا تعلق گورکھپور یو پی سے ہے جہاں کے یوگی مہاراج ہیں، اور میں یہاں الامام یونیورسٹی جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ اسلامک یونیورسٹی جو ہے آپ کے ایئرپورٹ روڈ پہ، وہاں میں اسلامک لا سے ماسٹر کر رہا ہوں، اسلامک لا سے میں ماسٹر کر رہا ہوں۔ یہ میرا کافی ہے نا مظفر بھائی؟ جزاک اللہ خیر شیخ۔ چلیں یہ وقت میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ آج لیٹ سے شروع ہوا، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی جی انشاءاللہ تھوڑا سا، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ پھر جی انشاءاللہ۔ اچھا گروپ بنایا گیا ہے، اگر کوئی بھی اس طرح کا قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے، اس میں جیسے موقع ملے گا اس کو جواب دیا جا سکتا ہے، مطلب ہر صورت میں۔ اور اسی طریقے سے ایک شکل و صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بہت زیادہ کام کرنا چاہے اور ثواب حاصل کرنا چاہے تو یہ بھی ہے کہ ایک سمرائز جو نہیں ہوتا ہے، ایک موٹی ہیڈنگ میں کہ یہ چیزیں درس میں آئی ہیں، مطلب ایک دو تین چار پانچ چھ لائن میں اس طریقے سے اس کو گروپ پہ ڈال دیا جائے تو بہتر۔ اگر مجھے وقت ملے گا تو میں ہی انشاءاللہ کر دوں گا، نہیں تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، وہ اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ ہاں یہ معلوم ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اہم چیزیں جو ہے، مطلب ایک ہیڈ لائن جس کو کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ شیخ۔ اس کو بلیٹس پوائنٹس میں جو ہے نا جو انشاءاللہ جو ڈسکشن ہوا اس کو جو ہے نا سمرائز کر کے جو ہے نا شیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سے۔ جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر وإياكم، نفع اللہ بكم، نفع اللہ بكم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔